اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت بندوں کے ساتھ اس کا پیار جھلکتا ہے۔ جس طرح ایک ماں جس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی اور اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، اس کے ساتھ ممتا کا اظہار کیا، اپنی محبتوں کو اس کے ساتھ اس پر ظاہر کیا، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے، پلتا ہے اور بڑا ہو کے جب ماں کا گھر چھوڑ کر جانے لگتا ہے، ماں اس کے آڑے آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، بیٹا کیا تو مجھے بھول گیا؟ میں نے ہی تجھے پالا تھا، میں نے ہی تجھے دودھ پلایا تھا، میں نے ہی تجھے سب کچھ دیا تھا، کھلایا تھا، پرورش کی تھی، اب تو بڑا ہو کر مجھے چھوڑ کے میرے بڑھاپے میں تو کہاں چل دیا؟ تو ماں جو اپنی محبت کا، ممتا کا اظہار کر کے بچے کو روکتی ہے، بیٹا آج بھی آجا، میں تیرے لیے اپنے دروازے کو کھلا رکھتی ہوں، میں تجھے اپنے گھر میں جگہ دیتی ہوں، تجھ سے ہو نہ ہو میں تیرے لیے مزدوری کرتی ہوں، تیرا پیٹ پالتی ہوں، اب تو مجھے چھوڑ کے نہ جا، میں تیری ماں ہوں۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنی یاد دلاتی ہے اور پھر اپنے گھر میں رکنے کے لیے گزارش کرتی ہے اور اسے روک لیتی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی محبت کے ساتھ بندوں سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو یاد کر تو ماں کے پیٹ میں تھا اور تجھے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں نے تجھے زبان عطا کر دی۔ یاد کر اس وقت کو جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، دیکھنے کے لیے کوئی چیز تیرے سامنے نہیں تھی، پھر بھی میں نے تجھے آنکھ دی کہ میرے بندے کو دنیا میں آنے کے بعد آنکھوں کی ضرورت پڑے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کوئی تجھے ماں کے پیٹ میں بات کرنے والا نہیں تھا کہ تو اس سے بات کرے اور وہ تجھے بات کرے اور تجھے سننا پڑے، کانوں کی ضرورت رہے، لیکن میں نے تجھے کان دیے کیونکہ تجھے دنیا میں آنے کے بعد کانوں کی ضرورت پیش آئے گی، اور میں نے تجھے دل دیا، دماغ دیا، سارے بدن کے اعضاء دیے۔ ایک ایک نعمت کی قدر معلوم کرنا چاہتا ہے تو جا ان لوگوں سے ان نعمتوں کی قیمت معلوم کر جن کو ان نعمتوں سے میں نے محروم کر دیا ہے۔ اندھے سے پوچھ لے کہ آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے، بہرے سے پوچھ لے کہ قوت سماعت کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس مجنون اور پاگل کو دیکھ کر تیرے دماغ اور دل کی قیمت کو جان لے، جو کسی گندی نالی پر بیٹھ کر گندے چیزوں کو کھا کے سمجھتا ہے کہ میں بڑے محل میں آرام سے 5 اسٹار ہوٹل میں کھا رہا ہوں، اسے دیکھ کر تو اپنے دماغ اور دل کی قیمت کو پہچان لے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، میں ہی تیرا رب ہوں۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اب بڑا ہو کر تو میرا دربار چھوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ تو مجھے چھوڑ کے کون کون سے در پہ جا کر حاضری دیتا ہے؟ دنیا کے در تجھے ٹھکراتے ہیں، ایک ہی میرا در ہے، آجا میرے پاس، میں تجھے پھر سے سینے سے لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ خوبصورت چہرہ تجھے کس نے دیا ہے؟ یہ خوبصورت ساخت تیری کس نے بنائی ہے؟ میں ہی تو تھا جو سب کچھ دیا تھا، آج بڑا ہو کر تو کدھر جا رہا ہے؟ میرے دربار میں آ جا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، گنہگار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، انہیں بھی اپنے دربار میں بلاتا ہے معاف کرنے کے لیے، بخشش کا پروانہ عنایت کرنے کے لیے انہیں بھی اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔
اللہ اکبر، وہ اللہ کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت وحشی جنہوں نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اللہ کے نبی پر اس کا بہت گہرا صدمہ تھا، تو یہ جیسے ہی مکہ فتح ہوا طائف چلے گئے، انہیں جان کا خوف تھا۔ پھر ایک وفد کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ حضرت وحشی جب مدینہ آئے وہ ڈر رہے تھے نبی کی خدمت میں پہنچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دے بھیجی، تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت کہلا بھیجی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، جس کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی اور کو نہیں پکارتے، اور جو کسی نفس کو، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس شخص نے یہ کیا، يَلْقَى أَثَامًا، اس نے گناہ کو پایا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلت کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یا رسول اللہ، میں نے زنا بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، شرک کیے ہیں، اب آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو کون میری بخشش کا کون ضمانت لے گا؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت بھی نازل فرما دی۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کے پاس یہ آیت بھیجی جس میں اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر وہ شخص جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک کام کرے، عمل صالح کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت وحشی کے پاس جب یہ آیت پہنچی تو انہوں نے کہلا بھیجا، یا رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے کے گناہوں کی توبہ اور معافی کا اس میں پروانہ ہے کہ ان گناہوں کو جو ایمان سے پہلے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور دوسرا یہ کہ اس میں نیک کام کرنے کی شرط ہے، وہ بھی بڑی سخت شرط ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو پھر میری معافی کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عمل صالح کی شرط ہے، مجھ سے کوئی نیک کام ہو یا نہ ہو تو پھر میری معافی کا کیسے اعلان اور پروانہ مجھے مل سکتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت آقا علیہ السلام نے وحشی کے پاس بھیجا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس کے ساتھ کیے جانے والے شرک کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جسے چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ وحشی نے کہلا بھیجا، یا رسول اللہ، اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ چاہے اسے وہ معاف کرے گا۔ اب اگر اللہ نے چاہا تو میری بخشش ہوگی، اور اگر اللہ نے نہ چاہا، کیونکہ میں سید الشہداء کا قاتل ہوں، اگر اللہ نے نہ چاہا تو پھر میری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس آیت سے بھی میری معافی کا صاف کوئی پروانہ نہیں مل رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے وہ آیت بھیجی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ پیغمبر آپ فرما دیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آیت وحشی کے پاس پہنچتی ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اتنا رحم کرنے والا خدا وہ کہہ رہا ہے، گنہگار بندوں سے بھی خطاب کر کے کہہ رہا ہے، میرے گنہگار بندو، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ پہ گناہ کیا ہے، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ ستم ڈھایا ہے، اللہ نے ان بندوں کو بھی میرے بندے، اپنے بندے کہا ہے۔ جبکہ باپ بچہ اگر نافرمانی کرے تو اس کو میرا بیٹا نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، میرا آپ کا خدا کتنا مہربان ہے، ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہے جو ظلم کر رہے ہیں، جو گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، جو جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں، اللہ ان سے بھی کہہ رہا ہے، یا عبادی، تم میرے بندے ہو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرا در چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ کس نے تمہیں میرے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ میں ہی ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ادعونی، آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ استجب لکم اذا سألک عبادی عنی، میرے محبوب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا، فإنی قریب، میں ان سے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ، میں ان سے من حبل الورید، میں شہرک سے بھی زیادہ ان سے قریب ہوں، ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ میرے گنہگار بندے مجھ سے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کر کے انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ اس لیے اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، روتے ہوئے، آہوزاری کے ساتھ، تضرع اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مقدس تاخرات میں ممکن ہے یہی شب قدر ہو، اس میں ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور پھر یہ جو بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے کووڈ-19 کی، اللہ تبارک و تعالی اس سے نجات بھی عطا کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم انک انت الاول والآخر والظاہر والباطن وإنك على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حمدا جميلا، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير،
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع المتقين والأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا خالق الجنة والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يا ملك يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار يا غفار، يا ستار يا وهاب، يا تواب يا جواد، يا حنان يا منان، يا خلاق يا علام، يا رزاق يا فتاح، يا بديع السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، يا ودود يا غفور يا صبور يا شكور، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا دافع البليات، يا مالكنا ويا خالقنا، يا رازقنا، يا معبودنا ويا مسجودنا، يا مطلوبنا ويا مقصودنا، يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله. अल्लाह हम बेशक गुनहगार खताकार सियाकार बनते हैं। मौला करीम
ہم سب کے اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ مولا کریم تو بہت ناراض ہے، یہ سب ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، مولا تو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، امت کے تمام افراد کو معاف فرما، بچوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اے اللہ سب کو معاف فرما۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ آج بخشش کی رات ہے، اے اللہ تو بہت چاہتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، گنہگاروں کو بھی تو اپنا کہہ کے پکارتا ہے۔ اے اللہ تجھ سے ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے، تنہائی میں بھی کیے، مجمع میں بھی کیے، الہ العالمین جان بوجھ کر بھی کیے، انجانے میں بھی کیے، صغیرہ بھی کیے، بڑے گناہ بھی کیے، اور تو دیکھتا رہا اور تو نے ستاری کا معاملہ کیا۔ مولا کریم اب غفاری کا معاملہ بھی فرما، ہمیں معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے آج مسجدیں بند ہیں۔ اے اللہ کتنے تیرے بندے پوری دنیا سے حرمین شریفین پہنچتے تھے، رمضان میں عمرے کی سعادت کر کے پیارے نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب پاتے تھے۔ اے اللہ ہم نے تجھے بڑا ناراض کیا، اے اللہ جس کی وجہ سے آج ہم پر یہ وبا آئی، آفت آئی، مولا معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رحمت کی بارش کے نزول کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین تجھے راضی کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ مولا ہم سب اب سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، بقیہ زندگی تیرے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما، قرآن پاک کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما۔ مولا ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، قرآن کے مہینے میں بھی ہم نے قرآن کی تلاوت صحیح نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، نہ اس کو سمجھا، نہ اسے سمجھایا، نہ اس کے پیغام کو عام کیا۔ اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ الہ العالمین بہت بڑے ہم مجرم ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم بڑے پاپی ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ مولا تیرے قرآن کو سمجھ کر پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی علیہ السلام کی فرامین سمجھ کر اے اللہ انسانیت کے ایک ایک فرد تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے تیرے بندے اے اللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اے اللہ فاقے پر فاقہ اے اللہ ان کے گھروں میں ہو رہا ہے، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، اے اللہ ان کی روزی کا انتظام فرما، اے اللہ ان کی روزی کا انتظام فرما۔ الہ العالمین اہل خیر کو ان کی طرف متوجہ فرما، تیرے جن بندوں نے تیرے راہ میں خرچ کیا ہے اے اللہ ان کے خرچ کرنے کو بے انتہا قبول فرما، انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم کمزور بندے ہیں، ہم سے جتنی عبادتیں ہوئی، روزے ہم نے رکھے، جتنا قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، دعاؤں کا اہتمام ہوا، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اے اللہ وہ تمام اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ الہ العالمین
عورتوں کی عبادتوں کو بھی قبول فرما، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے پہلے اٹھ کر ہماری مائیں بہنیں، ہمارے اے اللہ بچیاں، ہمارے گھر والیاں اے اللہ صبح سویرے ہم سے پہلے اٹھ کر اے اللہ ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں، سحری کا انتظام کرتی ہیں اور پوری خدمت اے اللہ دل و جان سے کرتی ہیں۔ اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، انہیں اس کا بہترین بدلہ عنایت فرما۔ الہ العالمین بہت سارے بندے اے اللہ بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اے اللہ روزہ چھوڑنے پر مجبور ہیں، مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ تمام بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے صحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ مولا کریم سب پر فضل کا، کرم کا، عفو عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی کام لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اے اللہ تمام جائز کاموں کے کھلنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ رحم کرم کا، عفو عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ مولا کریم ہم سے پہلے جتنے لوگ رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ہمارے اساتذہ، ماں باپ میں سے اے اللہ رشتہ داروں میں سے جو بھی انتقال کر چکے ہیں اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ مولا کریم الہ العالمین اے اللہ لاک ڈاؤن میں جو تیرے بندوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام خدمت گزاروں کی خدمت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ بہت سارے اے اللہ بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں بے نکاح ہیں، ان سب کے نکاح کا انتظام فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے، جن کی اولاد نافرمان ہے مولا کریم انہیں اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم نے تجھ سے مانگنا بھی نہیں سیکھا ہے، مولا معاف فرما، کہ جرم عظیم ہے معاف فرما، تجھ سے مانگنے کا قرینہ اور سلیقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے لینے والا بنا، ہم سب کو دعاؤں والا بنا۔ اے اللہ دعاؤں والا بنا، ہمیں دعاؤں والا بنا۔ اے اللہ پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کی لین سے دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور و فتن، آفات و بلائیات سے، بیماریوں سے آقا نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ان تمام بیماریوں سے، فتنوں سے، شرور سے، بلاؤں سے، آفتوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم نے اپنی حیثیت کے موافق مانگا ہے، تو اپنی شان کے مطابق عنایت فرما۔ بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی تو اپنے فضل و کرم سے عنایت فرما، سب کے جائز مرادوں کو اپنے فضل سے اے اللہ تو پورا فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اهدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن يا عزيز يا رحمن۔
اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم حاجاتنا فقضها يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا ونياتنا وأبداننا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين। आप अपने इनफरादी इबादत का अहतमाम करें, दुआ में रहें, तिलावत करें और वक्त पर सहरी खाएं, तहज्जुद की नमाज भी अदा करें और दीगर नवाफिल का भी आप अहतमाम कर सकते हैं, सलातुत तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। और जो कुछ आप अल्लाह को मनाना चाहे, मनाने का ये बेहतरीन मौका है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इबादतों को बेइंतहा कबूल फरमाए।